الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حاضرین محترم، آپ سب احباب کلمہ گو مسلمان وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اسلام کے ساتھ ساتھ بہتر معیار زندگی عطا فرمایا اور ایک سہولت، آرام اور سکون سے معمور زندگی اس وطن میں آپ کو رب العزت نے عطا فرمائی. عزت بھی دی، دولت بھی دی، اچھے اچھے مکان دیے، اولاد کی نعمت سے بہرور فرمایا. اعلیٰ طبی معیار عطا ہوا، خوبصورت لباس، خوبصورت مکان، ستھرا ماحول، بے شمار نعمتیں جو آپ اس وطن میں رہتے ہوئے ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے اللہ نے اپنا حق ادا فرما دیا. دیکھنا یہ ہے کہ خالق جو برتر ہے، اعلیٰ ہے، خالق جو ساری طاقت اور قدرت والا ہے، وہ ذات جو غنی ہے، صمد ہے، لاپرواہ و بے نیاز ہے، وہ مالک ہو کر اپنے حق ادا فرما رہا ہے. ہم نے دیکھنا ہے ہم مخلوق ہو کر اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. جبکہ اصل طاقت کا مالک وہ ہے، وہ اگر
کچھ کرے تو پوچھنے والا نہیں، نہ کرے تو پوچھنے والا نہیں، لیکن ہم سے تو پوچھا جائے گا۔ ہم حق کیسے ادا کریں؟ تو بتایا حق ادا تو نہیں ہو سکتا، لیکن زندگی کے لمحات میں اکثر لمحے ایسے گزارو کہ جن لمحات میں تمہاری زبان اور تمہاری روح سے اسی کا ذکر جاری رہے، اس کی یاد میں مستغرق رہو، اس کی یاد میں ڈوبے رہو، اسے فراموش نہ کرو۔ اور یاد رکھو، جب ایک انسان حرام کو چھوڑ رکھ کر حلال کی طرف جاتا ہے، اس وقت بھی وہ خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے۔ ذکر کا معنی یاد کرنا ہے۔ اور جب تم حرام چھوڑتے ہو اور حلال کی طرف جاتے ہو تو کسی کی یاد آتی ہے، کسی کی یاد آتی ہے کہ اس ذات نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اس یاد کے سبب سے آپ حرام کی زمین چھوڑ کر حلال کی خوبصورت کیاریوں میں قدم رکھتے ہو، تو جب عمل کے طور پر ناجائز سے جائز کی طرف بڑھتے ہو، اس وقت بھی تم خدا کے ذکر میں مصروف رہتے ہو۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ اس کی یاد آتی ہے تو آدمی حرام سے منہ موڑ کر حلال کا رخ کرتا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ ہر وقت اس کا ذکر کیا جائے، ہر وقت اس کی یاد میں صرف کیا جائے، ہر گھڑی ہر آن اسی کا تذکرہ موجود رہے۔ لیکن یہ ہم چونکہ ناقص لوگ ہیں، کمزور ہیں، نفس کے مارے ہوئے ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنی ہم میں جرأت نہیں ہم دنیا کو ٹھوکر مار کر صرف اللہ کے ہو جائیں۔ دنیاوی نشے، دنیا کی کشش، دنیا کی ضرورت، اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے، چونکہ اللہ نے ہی آپ کے دل میں خواہش پیدا کی ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ ہر وقت یاد میں نہیں رہو گے، اس لیے اس نے چند گھڑیاں، چند ساعتیں، چند مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ اگر ان میں بھی بندہ میری طرف آ جائے تو میں اسے اپنے در رحمت میں داخل کروں۔ اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ کہ جس مہینے سے آپ گزر رہے ہیں، شعبان، کون سا مہینہ؟ شعبان ہے نا یہ۔ میں صرف آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جمعے میں کوئی مفصل خطاب کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے میں خطاب کا موڈ لے کر آیا ہی نہیں۔ وقت زیادہ ہو تو پھر بات اور ہے، اور جب وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نہیں ہوتے، آپ بھی رسم کے طور پر جمعے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ہفتے تک اللہ کے گھر کو کئی لوگ بھول جاتے ہیں۔ جمعے کو خود سے اپنی طرف سے وہ ضروری سمجھا ہوا ہے، جبکہ 5 نمازیں بھی اسی رب نے ضروری قرار دیا جس نے جمعے کو فرض قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق اسلام پر چلتے ہیں، اسلام کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے، اپنی خواہش کے مطابق اسلام پر چلتے ہیں۔ اگر اسلام کی خواہش کا آپ کے روح پر قبضہ ہو جائے تو پھر تمہارے چہرے سے بھی اسلام کے نعرے چہرے بھی اسلام دکھائیں۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں نا
تو ہماری پہچان کیا ہوتی ہے؟ جب آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہتا مسلمان جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ایشین جا رہا ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر اسلام کا عمل، اسلام کی روح تمہارے اندر ہوتی اور ہمارے اندر ہوتی تو ہم باہر جاتے تو لوگ یہ نہیں کہتے پاکستانی یا ہندوستانی جا رہے، وہ کہتے یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے. ہماری پہچان کیا بنی ہوئی ہے؟ یہ آپ کی شلوار اور قمیض دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ مسلمان جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایشیا والے جا رہے ہیں. ہاں، اگر زندگی میں اخلاص، عمل اور استقامت اور قرآن و سنت کا نور سینے میں اتر جائے، تم جدھر نکلو تمہارے علاقے کی بات نہیں کی جائے گی، تمہارے ایمان کی بات کی جائے گی. کردار میں کمزوری ہے. تو میں کہہ رہا تھا وقت ہوتا نہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اور انسان کی جو کمزوری ہے یہی اس کا کمال ہے. کمزوری بھی کمال ہے، اس لیے کہ کمزوری میں عجز و انکسار ہے جو بندے کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور بڑائی اور بزرگی اور طاقت یہ خدا کو سزاوار ہے، خدا کے لیے روا ہے. باقی آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے ہمیشہ کے لیے. اس کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے نہیں. اللہ کے پاس اگر کوئی شے تھوڑی دیر کے لیے ہو تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہی ہوگا کہ جو اس کا ہے وہ ہمیشہ اسی کا رہتا ہے، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ آپ کا نہیں رہتا. آپ کے بچے ہمیشہ آپ کے نہیں رہتے. جب آپ دنیا سے چلے جاؤ اکیلے ہو جاتے ہیں، یا وہ پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی بیوی پہلے مر جاتی ہے، کبھی ماں باپ نکل جاتے ہیں دنیا سے. دولت جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بھی کوئی دولت ہے جو ختم ہو جائے؟ جو ختم ہو جائے وہ دولت نہیں، جو ہر وقت موجود رہے وہ دولت ہوتی ہے. پتہ چلا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، محدود ہیں آپ کے وسائل. اللہ نے آپ کو حدود کے اندر رکھا ہے، لیکن خدا خود جس چیز کا بھی مالک ہے وہ ملکیت محدود نہیں ہے، لامحدود ملکیت ہے. جس کا وہ اصل میں مالک تھا، ابد میں مالک، ہر وقت مالک، جو دنیا میں جس چیز کا مالک ہے حشر میں بھی خدا اس کا مالک ہوگا. اول روز سے خدا کی ملکیت میں جو کچھ ہے آج بھی خدا اسی طرح اس کا مالک ہے. لیکن آپ کے پاس یہ شان نہیں. آپ کے پاس ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز عارضی بنیادوں پر آپ کے پاس ہے. اگر آپ بادشاہ ہو کب تک بادشاہ رہو گے؟ بولو نا. 10 سال رہو گے، 20 سال رہو گے، 40 سال رہو گے، پھر مر جاؤ گے. بادشاہ ختم ہو گئی. خدا کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے، اور آگے بھی بادشاہ ہے، اور ہمیشہ بادشاہ رہنا ہے. وہ اصل بادشاہ اسی کے پاس ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ حسن ہے. تم حسین ہو چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس انسان کو حسن دیا. کما قال اللہ عز و جل فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالی حسن، خلقت کے اندر حسن رکھنے والا سب سے بہترین ہے. اور وہ رب جس نے آپ کو حسن دیا، یہ دیکھو بچپن میں آپ کا چہرہ کچھ اور تھا، جب جوان ہوئے چہرہ کچھ اور ہو گیا، جب بوڑھے ہوئے تو چہرہ کچھ اور ہو گیا. یہ حسن تغییر و تبدیل کا شکار ہوتا رہا، لیکن خدا کا حسن ہمیشہ سے ایک طرح بچا. اس کا جمال ہمیشہ سے موجود، ہمیشہ رہنے والا. تمہارے پاس جو کچھ ہے عارضی ہے، اور رب جس چیز کا مالک ہے مستقل مالک ہے. تو
اس ذات نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا، اس مخلوق میں انسانوں کو عظمت ہے، انسان کمزور ہے، اس لیے چونکہ خود اللہ نے اس کے اندر نفس پیدا کیا ہے، خواہشات پیدا کی، اور خواہشات پیدا کر کے ساتھ میں شیطان بھی ساتھ لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے خود امتحان میں ڈالا ہمیں، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں، وہ صرف عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، فرشتے کبھی گناہ نہیں کر سکتے، پہاڑ گناہ نہیں کرتے، سورج چاند ستارے گناہ نہیں کرتے، ایک انسان اور جن ہے جن کا اللہ نے امتحان لینا ہے، ان سے یہ افعال سرزد ہو سکتے ہیں جو ممنوع و مکروہ ہیں۔ ان کے اور شیطان کے درمیان، ان کے اور نفس کے درمیان یہ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں جس نے نفس کو شکست دے دی، شیطان کو شکست دے دی، اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے نفس سے مار کھا لی اور شیطان سے مار کھا لی، اس نے رب کو ناراض کر لیا۔ لیکن اس حال میں بھی رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کرنے کے لیے چند گھڑیاں ایسی دے دیں کہ ان میں اتنی مشقت کرو، اس میں اتنے مستغرق ہو جاؤ، ان گھڑیوں میں اتنا میرے قریب آ جاؤ کہ تمہاری پچھلی زندگی کے سارے میل ان گھڑیوں کے صدقے دھل جائے۔ اس میں سے ایک 7 کا مجموعہ ماہ شعبان ہے، یہ شعبان کا مہینہ، نبی پاک نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ کا نہیں ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے بولو شعبان آپ کا مہینہ ہے؟ اکثر نہ تھا، کوئی نہیں بولنے، کوئی نہیں، شعبان آپ کا مہینہ ہے؟ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کو آقا نامدار نے اپنا بنا لیا، کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیں رمضان میں بھی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے نا، بولا نا، جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ حدیث پھر مجھے یاد آئی ابھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ ایک معروف حدیث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سارا مہینہ جو خدا کا ہے، اس میں جو روزہ رکھا جائے گا وہ بھی تو خدا کا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مہینوں، دنوں اور راتوں میں سے، ہفتوں میں سے آپ جس ساتھ کو چاہیں اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں، جس مہینے کو چاہیں اپنی ملکیت بنا سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر، ایک رات جس میں عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں سے افضل ہے اس ایک رات کی عبادت جو لیلۃ القدر ہے۔ اس ماہ میں، جس ماہ کو خدا کا مہینہ کہا گیا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو بہت خصوصیت کی حامل ہے، خاص رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو وزن کیسے رکھا، اپنے نبی کی شان کو کیسے قائم رکھا، کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے 1000 مہینوں
ایسی ہے جو خاص رات ہے، اے محمد تیرے شہر شعبان میں بھی ہم ایک رات ایسی دیتے ہیں جو باقی راتوں میں افضل نظر آتی ہے، اور وہ شب برات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب برات۔ دیکھو جس مہینے کو نبی نے اپنا کہا وہ اس مہینے میں بھی ایک خاص رات ہے، اور جس مہینے کو رب نے اپنا مہینہ کہا اس میں بھی ایک خاص رات ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کے پاس یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جتنے کمالات ہیں اللہ نے ترتیب کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ وجہ کیا؟ کائنات والے سمجھ جاؤ کہ اگر خدا کے بعد کوئی ذات مرتبے میں، حسن میں، وجاہت میں، بلندی میں، بزرگی میں، نبوت میں، نیابت میں، خلافت میں، خلق میں اور فضیلت میں اور درجہ بندی میں اور طبقات میں اور بلندیوں اور رفتوں میں اگر خدا کے بعد کوئی ذات ممکن ہو سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ آپ کی ذات ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کے ساتھ منسوب ہے اللہ نے اس کو خصوصیت عطا کی۔ آپ نے شعبان کو اپنا کہا، اللہ نے برات کی رات بھی اسی میں رکھی، اور جو خدا کی پسندیدہ رات ہے شب قدر وہ اللہ کے پسندیدہ مہینے میں موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں نبی پاک نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے، جس میں آقا نامدار علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے زیادہ روزے رکھے۔ اور وجہ یہ بتائی کہ اس ماہ سے لوگ اکثر غافل رہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس ماہ سے اکثر لوگ لاپرواہ رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اس ماہ میں انسان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس حال میں روزے سے ہوں، اس وقت میں روزے سے جب میرے عمل اوپر جا رہے ہیں۔ اور نبی پاک نے اس مہینے کو اپنا فرمایا۔ کس مہینے کو؟ جس مہینے میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک جانتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں جس سے خدا ناراض ہو، اس لیے وہ رغبت سے اس مہینے کو پسند کرتے ہیں جس مہینے میں انسان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ذرا میں اور آپ بھی تو اس مہینے کو اپنے لیے خوشی کا مہینہ بنا لیں، تو کیسے بنے گا کہ عمل درست ہوں گے تو یہ خوشی کا مہینہ بنے گا۔ اگر عمل درست نہ ہوئے تو پھر اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچایا جا رہا ہو، آپ کے اعمال کو پہنچایا جا رہا ہو، آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے عمل درست نہ ہو۔ آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جرم کی فہرست جس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہو آپ اس دن خوش ہوگے؟ بولو۔ فرد جرم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہو، پتہ چلے بھی اگلا جو اتوار آ رہا ہے اس میں فرد جرم پیش ہونی ہے، بتاؤ اس دن میں ڈرو گے کہ نہیں؟ وہ دن خوف کا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ جس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پورا رجسٹر پیش ہوتا ہے، نبی پاک نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا۔ یہ کوشچن ہے کہ نہیں؟ یہ کوشچن ہے کہ نہیں کہ جب آپ کی بک آف ڈیڈز جب اللہ کے کورٹ میں پریزنٹ کی جائے گی، آپ نے جو کچھ کیا سیاہ و سفید اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا،
وہ تو بڑا خطرناک موقع ہے، بڑا ہی افسوسناک لمحات ہیں، لیکن نبی پاک نے اس وقت کو اور اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ جس میں اعمال عند اللہ پیش کیے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس میں سبق ہے کہ اپنے عمل درست کر لو، اور جب عمل درست کر لو گے تو تم وقت کے خوف سے بری ہو جاؤ گے، تمہیں ہر طرح کے خوف سے امن دے دیا جائے گا۔ اور امن حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر خوف دور کرنا چاہتے ہو، اگر ڈر دور کرنا چاہتے ہو، حزن و ملال دور کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی سے خوف کے مضمون کو الگ رکھنا چاہتے ہو، تو صرف ایک طریقہ ہے، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے آپ کو صاف کر لو، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک بنا لو، رسول اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے احکام، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب عمل ہو جائے گا پھر نہ شعبان کا خوف رہے گا، نہ موت کا خوف رہے گا، اور نہ ہی حشر تمہیں کوئی نقصان دے سکتا۔ لیکن حشر کے نقصان سے بچنے کے لیے اور موت کے ڈر سے بری ہونے کے لیے اور شعبان جیسے شب و روز سے اپنے خوف کو امن میں بدلنے کے لیے ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ جس نے عمل کر لیا خدا اسے خوف سے دور کر دے گا۔ بد عمل آدمی بہت ڈرپوک ہوتا ہے، یاد رکھو۔ کبھی اس کو طاقتور نہ سمجھنا جو گلیوں میں 5-6 لڑکے لے کے پھرتا ہو، ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں، یہ تو بڑا بزدل، ڈرپوک اور انتہائی کمزور، نحیف و ناتواں اور اپنے انجام سے بے خبر ایک جانور کی طرح سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے، اور اسے یہ زوم ہے، اسے یہ گمان ہے کہ وہ بہت طاقت والا ہے۔ نہیں، بدعمل آدمی بڑا ڈرپوک ہوتا ہے۔ طاقت والا اور بے خوف ہوتا ہے جس کے ظاہر باطن میں اسلام نظر آ رہا ہے، یہ بے خوف ہوتا ہے۔ اور خوف اور طاقت، ذلت اور عزت کا پتہ اس زمین پر بہت کم چلتا ہے۔ یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے طاقت والا کون ہے اور کمزور کون ہے۔ اگر اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتے ہو، 5 وقت کی نماز میں وہ طاقت موجود ہے۔ اگر اپنے آپ کو پہلوان بنانا چاہتے ہو تو پچھلی رات اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس سے بڑی پہلوانی اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو جنگی بہادر اور اپنے آپ کو ایک طاقتور جرنیل بنانا چاہتے ہو، اور اپنے کاندھے پر اگر تم ہائی رینکنگز کے سٹار فکس کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو نماز ایک سٹار ہے، روزہ دوسرا سٹار ہے، حج تیسرا سٹار ہے، زکوٰۃ چوتھا سٹار ہے، ذکر اللہ 5واں سٹار ہے۔ جب یہ 5 سٹار تمہارے کاندھوں پہ لگ جائیں گے تو زمین، مخلوق کیا، فرشتے بھی تم پہ فخر۔ اصل ستارے یہ ہیں، وہ ستارے جنہوں نے تمہیں دنیا سے آخرت کے پل سے پار کرانا ہے، وہ ستارے جو موت کے بعد چھین لیے جائیں، وہ ستارے جو شکست کے بعد بے نام ہو جائیں، اور وہ اعزاز جو کرسی سے اترنے کے بعد ختم ہو جائے۔ اس اعزاز کو اعزاز نہیں کہا جاتا۔ عمل کے طور پر اتنے کامل ہو جاؤ کہ زندہ رہو تب بھی نام رہے، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تب بھی تمہارا نام رہے۔ اور نام رکھنے کو اور نام باقی رکھنے کو اگر کوئی طریقہ خدا نے بتایا تو وہ عمل کا طریقہ ہے۔ اللہ آپ سب کو میری یہ گفتگو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سمجھدار بہت ہیں، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار اتنے ہیں کہ آپ گھاٹے کا سودا کرتے ہی نہیں۔ جب بھی بزنس کرتے ہو بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ، بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ 2 اور 2 کو ہمیشہ 5 کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 اور 2 کو 3
نہیں مانتے یہ آپ کی سمجھ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اپنی سمجھ جو آپ کو اللہ نے دی ہے اس کو جتنا دنیا میں استعمال کر رہے ہو اگر دین میں استعمال کرو تو تم سب ولی بن جاؤ۔ لیکن اللہ نے آپ کو جو استعداد دی ہے، خدا نے جو آپ کو فکر دی ہے، رب العالمین نے جو آپ کے اندر قوت فیصلہ رکھی ہے، اللہ نے جو آپ کو تفکر و تدبر اور سوچنے کی طاقت اور دماغ کی صلاحیت دی ہے، اس کو آپ نے دنیا پر قربان کر دیا ہے۔ اگر اس کا 10% بھی آپ دین پر قربان کرو آپ کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب آ جائے۔ لیکن میں پھر اپنا جملہ دوہرا کے ختم کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ رسماً آئے ہوئے ہیں، جمعے کا دن ہے، مجبوری ہے، اور مجھے سنانا آپ کو میری عادت ہے، آپ کو سننا آپ کی عادت ہے، اس کو میری جانب سے بھی اور آپ کی جانب سے بھی عادت سے نکال کر اسے حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو میں نے کہا اس پر صرف آپ عمل بے شک نہ کریں، ابھی غور ضرور کرنا، میں بھی کروں گا، آپ بھی غور کرنا۔ اور جمعے کی یہ نشست اگر ہمارے اندر فکری تبدیلیاں پیدا کرنے لگے تو پھر واقعی جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ثابت ہو۔ اور ویسے ہی معمول ایک آپ کا پیٹرن آف لائف ہے کہ آپ آتے ہیں اور آ کے اپنی پریزنٹ ٹک مارک کرا کے چلے جاتے ہیں، اس سے انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اس دن کی اہمیت سمجھنا ہوگا۔ جو ہم بتانے والے ہیں ہمیں بھی اپنی فکر میں تبدیلی لانی ہوگی، آپ لوگوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اسلام روشن مذہب ہے، اس کے ماننے والے بھی روشن نظر آنے چاہیے۔ اللہ سب پر کرم فرمائے، سب پر مہربانی فرمائے۔ اعلانات فرمائیں گے محترم حافظ صاحب۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔